نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 26واں سپارہ اور سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1۔ گزشتہ جمعے میں نے کچھ گزارشات کی تھیں کہ بعض اوقات کسی امر شریعت کو اس کی حیثیت سے بڑھانا یا اس میں کمی کرنا در حقیقت اسے سنت کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے، اور اس ضمن میں کچھ مسائل پر بھی میں نے گفتگو کی تھی۔ اسی طرح بعض باتیں ایسی ہیں جن کو ہم بخوبی جانتے ہیں اور ہمیں ان کا علم ہے، لیکن پھر بھی ہم اس میں تساہل کرتے ہیں۔ مثلا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا امن الامام فامنوا، جس وقت امام آمین کہے، یعنی سورہ فاتحہ کی قرات کی ہے ولضالین کہا، تو جس وقت امام کہے آمین تم اس وقت آمین کہنا۔ ہم عموماً دیکھتے ہیں اس بات کا ہم سب کو علم ہے، لیکن پھر ہم اس بات کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ امام ولضالین کہہ رہا ہوتا ہے اور پیچھے سے آواز آ جاتی ہے آمین۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن پہلے امام سے، یعنی امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو حضور کے آمین کہنے سے پہلے انہوں نے آمین کہہ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، جس وقت امام آمین کہے فامنوا تم اس وقت کہنا۔ سورہ فاتحہ کی قرات جب امام کرتا ہے تو ہم اس کے پیچھے ہم بھی قرات کرتے ہیں، جب امام خاموش ہوتا ہے اس سجدے میں ہم بھی پڑھتے ہیں، تو جب ولضالین کہا جائے گا تو ہم بھی پیچھے پڑھیں گے۔ جب آپ آواز سنیں امام کی کہ وہ آمین کہہ رہا ہے تو پھر آپ آمین کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ فرمائی کہ جس وقت تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آتا ہے تو فَلْيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَن يَجْلِسَ، تو مسجد میں بیٹھنے سے قبل اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، اگرچہ یہ فرض نہیں ہے۔ شیخ عبید اللہ مبارک پوری نے مشکات کی شرح مرآت المفاتیح میں اس پر مفصل بحث کی ہے، اور ایک روایت انہوں نے اس کی شرح میں نقل کی ہے، درج کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد میں جاتے، مسجد سے نکلتے تھے اور تحیۃ المسجد نہیں پڑھتے تھے۔ اور بھی کچھ کافی دلائل اس پر دیے ہیں، مقصود صرف اتنا سا ہے کہ یہ انتہائی مستحب عمل ہے، فرض کے درجہ پر نہیں ہے۔ خطبہ جمعہ کے دن بھی اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے اور امام خطبہ دے رہا ہے تو اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں آؤ تو پھر 2 رکعت نماز ادا کرو۔ بڑی معروف روایت ہے اس ضمن میں بھی۔ ایک آدمی آیا تو آ کے بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے استفسار کیا کہ کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ کہنے لگے قم فصلی، اٹھو 2 رکعت نماز ادا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جب آپ مسجد میں آئیں تو 2 رکعت نماز ادا کر لیں، بہت بہترین اور مستحب عمل ہے۔ خطبہ جمعہ میں کے دوران بھی اگر آپ آئیں تو 2 رکعت نماز ادا کر کے پھر آپ بیٹھیں، اور اگر کوئی شخص بیٹھ گیا تو اس کے بعد کسی نے امام نے اس کو یاد دلایا بھائی تم 2 رکعت نماز ادا کرو، تو اٹھ کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، یا اس کو خود ہی وہ سہون بیٹھا اس کو یاد آئے تو وہ پڑھ لے۔
بلا شبہ اگر کوئی آدمی بیٹھ گیا ہے تو اس کے بعد یہ نہیں کہ اسے حکم ساکت ہو گیا اور وہ نماز 2 رکعت ادا نہیں کر سکتا، وہ پھر پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ کہ جمعے کے دن جس وقت امام ممبر پر بیٹھ جائے تو جو شخص باہر سے آ رہا ہے وہ تو 2 رکعت نماز ادا کرے گا۔ جو پہلے سے ہی مسجد میں موجود لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے امام خطیب ممبر پہ بیٹھتا ہے، جو لوگ پہلے سے مسجد میں موجود ہیں وہ پھر نماز 2 رکعت ادا کرتے ہیں۔ اس بات کا بھی آپ کبھی غور کریں، بعض کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے مسجد میں موجود ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں، پھر امام ممبر پہ بیٹھا ہے، مؤذن اذان کہہ رہا ہے، اس دوران میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ مرآۃ المفاتیح کے اندر شیخ عبید اللہ مبارک پوری نے حافظ ابن حجر عسقلانی کے الفاظ نکل گئے، قال ابن حجر، ابن حجر نے یہ کہا ہے، بہت بڑے محدث محقق ہیں، صحیح بخاری کے شارح ہیں، فتح الباری ان کی کتاب ہے، اسماء الرجال کی کتاب نے تہذیب التہذیب لکھی ہے، لسان المیزان لکھی ہے، بڑا کام کیا ہے انہوں نے۔ تو ان کے حوالے سے لکھتے ہیں ایک روایت کے شرح میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ ممبر پہ بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کچھ لوگ کھڑے تھے یا بیٹھے ہوں گے تو وہ کھڑے ہوئے ہوں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے میں تھے بھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو وہ مسجد کے دروازے میں بیٹھ گئے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، آپ فرمایا تعال یا عبداللہ، آپ اٹھیے آگے آ جائیے۔ اس روایت کی شرح میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے، امت کا اجماع، کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ جس وقت امام ممبر پہ بیٹھ جائے تو جو لوگ پہلے سے مسجد میں موجود ہیں وہ بیٹھے ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے حرمت الصلاۃ، نماز کی حرمت کا، کہ ان کے لیے پھر جائز نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھیں جب امام ممبر پہ بیٹھ جائے۔ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں باہر سے، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَن يَجْلِسَ، وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اسی طرح ہم اپنے عام نماز کے اندر دیکھتے ہیں بعض احباب کو کہ جس وقت تشہد بیٹھتے ہیں تو انگلی سے یہ اشارہ کرتے ہیں اور بڑی تیزی سے یہ انگلی حرکت کرتی ہے۔ اب 2 قسم کی روایات ہیں، علماء کرام نے، محدثین نے اس پر بڑی شرح و بس سے کلام کیا ہے، نیل الاوطار کے اندر دیکھ لیں، مرآۃ المفاتیح میں دیکھ لیں، تحفۃ الحافظی جامع ترمذی کی شرح ہے، شیخ عبد الرحمن مبارک پوری نے اس میں بھی بڑی تفصیل سے یہ تذکرہ ہے۔ تو 2 قسم کی روایات ہیں، ایک حضرت وائل بن حجر سے ہے، وہ نماز کا طریقہ کار اور تشہد کا طریقہ کار بیان کرتے ہیں، کیسے بیٹھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس میں وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تشہد بیٹھتے سے انگلی سے اشارہ کرتے تو لا یحرکھا، انگلی کو حرکت نہیں دیا کرتے تھے۔ دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ یحرکھا واشار بالسبابہ، سبابہ اس انگلی کو کہتے ہیں، اس انگلی سے اشارہ کرتے اور انگلی کو حرکت دیتے۔ بڑی لمبی چوڑی علماء کرام نے اس پر بحث مباحثے کیے ہیں، لیکن میں مختصر ہوں۔ ان دونوں روایتوں میں تطبیق، دونوں روایتیں درست ہیں، دونوں روایتوں میں علماء کرام نے یہ تطبیق دی ہے، موافقت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس روایت میں ہے کہ لا یحرکھا، حرکت نہیں دیتے تھے، اس میں کثرت حرکت کی نفی ہے، بہت زیادہ حرکت کی نفی ہے۔ جس روایت میں یہ الفاظ ہے کہ یحرکھا، حضور حرکت دیا کرتے تھے، اس میں متعدد مرتبہ یا چند بار حرکت کا اثبات ہے۔ اس سے دونوں روایات میں تطبیق اور موافقت پیدا ہو جاتی ہے، کثرت حرکت کی نفی ہے اور چند مرتبہ حرکت ہے۔ کس موقع پر حرکت دی جائے گی؟ یہ جب آپ تشہد بیٹھتے ہیں تو اشارت اسی وقت ہے، یہ بات ذہن نشین ہے۔ حرکت کس موقع پہ دی جائے گی، اس کی کوئی تصریح کتب احادیث میں نہیں ہے۔
ہاں یہ ائمہ کرام یا محدثین نے اپنی اپنی رائے قائم کی ہے. جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ جب آدمی دعائے تشہد پڑھتے ہوئے وہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ پڑھتا ہے تو اس موقع پر وہ حرکت دے گا، گواہی ہے اس موقع پر وہ کرے. یہ علماء کرام کی آراء ہیں. اس ضمن میں کتب احادیث سے کوئی تخصیص موقع کی نہیں ہوتی. ہم عموماً رمضان المبارک کے مہینے میں نماز تراویح پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تقریباً 2 یا 3 دن یہ نماز باجماعت رات کی ادا کی گئی تھی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو اس کو ترک کرنے کی وجہ یہ بیان کی کہ مجھے خدشہ ہوا کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ یہ نماز اپنے گھروں میں پڑھا کرو. خیر اس کا یہ معنی نہیں کہ مسجد میں پڑھنا یا باجماعت پڑھنا کوئی غیر شرعی ہے یا ممنوع ہے، قطعاً ایسا نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماعی عمل ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امر پر متفق کیا اور صحابہ کرام کا اس پر اجماع اتفاق تھا. لیکن قرآن کریم کو ہم ختم کرتے ہیں. رمضان کے آخری عشرے میں جا کر قرآن کریم کا اختتام ہوتا ہے. اس موقع پر پھر ہم کھانے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، دعا بھی ہوتی ہے، چلے کھانے پینے کا بھی اہتمام ہوتا ہے. ویسے تو میں نے یہ کچھ عرصہ قبل اس پر بیان کیا تو وہ ہمارے ایک دوست ہے مولانا، انہوں نے کہا یار باقی گلاں ساریاں ٹھیک نے تے آ مسئلہ چھڑ دے، وابیاں جگی بڑی خشکی ہے، یہ تو بطور مہمان دے مروتن بھی چاہ دا کپ نہیں پیاندے تو کوئی بھی جیسے کوئی سال بعد کوئی آمدہ مال تے یہ تو بھی لگے جھکن سانوں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر یہ جو اہتمام بڑا کیا جاتا ہے کھانے پینے کا، آپ ان علماء و مشائخ سے پوچھیں کہ کیا کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا بھی کوئی ثبوت ہے؟ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ختم کیا ہو اور پھر کھانے کا اہتمام کیا ہو، اس کا کوئی پروف؟ رمضان المبارک میں تراویحیں ہوئیں، قرآن ختم ہوا اور پھر اس کے بعد دعا ہوئی اور یہ کھانے پینے کا اہتمام، کیا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے؟ کوئی اس کا ثبوت بھائی؟ اگر کوئی یہ کہے یہ تو رسمن ہے، عقید ایک محبت کا اظہار ہے، اس میں ہم خرچ کرتے ہیں، تو میرے عزیزو بہت سی باتیں ہیں. مثال کے طور پر مالی طور پر صدقہ کرنا کسی کے ایصال ثواب کے لیے، یہ سب متفق ہیں. پوری امت کے علماء و مجتہدین، فقہاء، محدثین، محققین متفق ہیں کہ آپ ایصال ثواب کے لیے مالی صدقہ کر سکتے ہیں. ایک آدمی کی والدہ فوت ہو گئی، ایک شخص کا باپ فوت ہوا، وہ ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی مال خرچ کرتا ہے اسے فلاحی رفائی نیکی بھلائی کے کام پر کہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، تو یہ مشروع ہے. اختلاف صرف اتنا سا ہے کہ جو صدقہ یعنی نماز کی صورت میں یا تلاوت قرآن کی صورت میں یا ذکر اذکار کی صورت میں آپ ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، وہ پہنچتا ہے کہ نہیں، اس پر اختلاف ہے. لیکن اس پر تو اختلاف کوئی نہیں. اب جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور تیسرے دن کل ہوتے ہیں، 7واں دن پھر اس کے وہ ختم ہوتا ہے، پھر 40واں ہوتا ہے، اب اس بات میں تو اختلاف نہیں کہ ٹھیک ہے ایصال ثواب کے لیے مال خرچ کریں. ہم اس کو غلط کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے ایک موقع، ایک وقت مختص کر دیا گیا اور اس وقت میں ایک فعل انجام دیا جاتا ہے جس کا ثبوت قرآن و سنت سے نہیں ملتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو بھائی جب آپ کسی امر کو، کسی فعل کو کسی موقع کے ساتھ خاص کر دیں گے تو پھر اس کے لیے دلیل چاہیے، بصورت دیگر وہ غلط ہوگا. اگر آپ اس موقع پر کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، کہتے ہیں صرف یہ ایک رسم سی ہے، تو بھائی پھر وہ جو ختم دیتے ہیں پھر وہ بھی کہتے ہیں ہم ایصال ثواب کے لیے دیتے ہیں، یہ ویسے تیسرے دن ہم نے ایک رسم ٹھہرا لی ہے تو کہ جائز کہہ دیں گے ہم اس کو؟ نہیں.
اس کے لیے دلیل چاہیے۔ جب آپ کسی فعل کو کسی وقت کسی موقع پر خاص کریں گے تو اس کے لیے دلیل کتاب و سنت سے چاہیے، بصورت دیگر وہ غلط ہوگا کہ عام دنوں پہ بھی جب قرآن ختم ہوتا ہے تو پھر کھلاتے ہو کسی کو، کیا کوئی ایسا ہے؟ تمام کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا کیا ہے؟ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ وہ باتیں ہیں جن پر ہم بہت کم غور و فکر کرتے ہیں، اور دنیا میں اس وقت جتنے بھی فتنے رائج ہیں آپ اگر ان کی تحقیق کر لیں تو کوئی فتنہ رسم کے نام سے شروع ہوا تھا، یہ رسم و رواج کے نام سے۔ ایک وقت تھا جب 12 وفات النبی منایا جاتا تھا، پھر 12 میلاد النبی ہوا، پھر یہ جشن میلاد النبی ہوا، پھر جشن عید میلاد النبی ہو گیا۔ آہستہ 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 پھر وہ بات پڑھتے پڑھتے کہاں سے کہاں پہنچ گئی کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جتنے فتنوں نے بھی جنم لیا وہ اسی طرح آہستہ آہستہ آج ہم یہ کر رہے ہیں، آنے والی اگلی نسل وہ اس کو مشروع سمجھے گی کہ ہمارے بڑے بڑے علماء، فقہاء، محدثین، شیوخ یہ کیا کرتے تھے اس لیے یہ مشروع عمل ہے۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہمیں ان باتوں کا پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایک اور بات جس وقت اہل حدیثوں کے سٹیج پر ہے، ہم نے دیکھا اور سنا کہ مراسیوں پر لوگ پیسے ایسے پھینکا کرتے تھے، مجروں پہ لوگ ایسے پیسے پھینکا کرتے تھے۔ آج اہل حدیثوں کے سٹیج پر جہاں ترجمان مسلک حق اہل حدیث بیٹھے ہوتے ہیں وہاں لوگ پیسوں کی بیل دیتے ہیں اور سبھی خاموش ہیں۔ یارو یہ کیا؟ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں وہ مسجد کا نام نہیں لیتا، وہ جمعہ پڑھاتے تھے ایک مسجد میں، یہ تقریباً سن 95-96 کی بات ہے۔ تو جو ذمہ دار تھے مسجد کے، انہوں نے ایک دن جمعے کے بعد باہر جولی پھیلا دی کہ حضرت صاحب دی خدمت کرنی تو زیادہ تعاون کریا کرو۔ اب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ بات ان کے علم میں آئی نا، جمعہ پڑھانے سے انکار کر دیا کہ تم نے میرا نام لے کر جولی پھیلائی ہے، کیوں؟ ہم نے تو اپنے بڑوں کی، اپنے اسلاف کی یہ خودداری دیکھی ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دال بازار مسجد میں خطیب تھے نا، تو وہ جو ذمہ دار تھے اس وقت خدمت کیا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ ایک دن بیٹھے ساں تے مسجد جیتے ہو، مینوں آکھن لگے جی حضرت جی تہاڈی ہے کہ میں خدمت کردا ساں، حالات کچھ ٹھیک نہیں ہون، سازگار نہیں، تو میں ہوں تو معذرت چاہنا۔ فرمان لگے گل آئے گئی ہوگی، گفتگو ہوتی رہی، تو کچھ دیر بعد مینوں آکھن لگا شیخ صاحب کہ میں جڑی گل کہی ہے تانوں کوئی پریشانی نہیں ہوئی؟ آندے نے میں کیا مینوں پریشانی کادی ہونی؟ یہ پریشانی دا مقام تیرے واسطے وے، جیڑی عزت اللہ تینوں دتی سی وہ تیرے کو کھس گئی ہے، ڈیوٹی کسے ہور دی لگ گئی ہے، میرے واسطے پریشانی دا مقام نہیں۔ تو عرض کرن دا مقصد ہے ہمارے اسلاف کا تو کی خودداری تو یہ تھی، اج ویلاں دے اندر نے سارے بیٹھے نے، کوئی نہیں پوندا رہتے۔ تو خیر میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے میری ذات پہ یقین رکھنے والوں، میرے پیغمبر محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والوں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، او لوگو تمہارا اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ کبھی بھی کسی موقع پر بھی تم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے آگے نہ نکلنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، لوگو اللہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، تمہارے دلوں کے احساسات اور جذبات کا علم بھی رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔